مفتی صاحب فرمائیے گا کہ قبائلی جرگے جو ماورائے عدالت فیصلے کرتے ہیں، شریعت ایسے فیصلوں کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ جی، شریعت میں تو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کافرون کے لفظ بھی ہیں، ظالمون کے بھی ہیں، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ درست نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر عدالت کے ماوراء کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں جو شریعت میں نہیں ہیں تو ان کی تو وہ تو بالکل ناجائز ہیں اور بہت بڑا شریعت میں جرم ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب بھی ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور وحی کے مطابق، تو پھر الا جعل اللہ باسم بینہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ کروا دیتا ہے، لڑائی آپس کی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلی اور لازمی بات ہے۔ یہود اپنے فیصلے جو ہے نا طاغوت کی طرف لے جاتے تھے، جبت کی طرف، جادو اور ایسے معاملات میں، تو ان کو اس بات سے روکا گیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بالولا اس بات سے روکا گیا کہ ہم کوئی بھی ایسا اقدام کریں جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ خصوصاً دیکھیے، ایک ہوتا ہے کوئی کام کسی سے سرزد ہو جانا، یہ اور نوعیت کا جرم ہے، اور ایک مختلف لوگ اہل حل و عقد اس علاقے کے وہ مل کے کوئی ایسا فیصلہ کریں یا ججز کوئی فیصلہ کریں جو شریعت کے منافی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ تو اس کے پھر خمیازہ جو ہے نا قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے جس بات کا پابند کیا ہے اس کی روشنی میں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور عدالت کے بھی علم دیکھیے، عدالت بھی ہماری یہ یونین کونسلز اور ایسے لوگوں کو، کونسلر کو، وہ اختیار دیتی ہے کچھ فیصلوں کا، جیسے طلاق خلع کے مسائل ہیں ان میں، تو اسی طرح جرگے کا بھی مانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کم ہے، لیکن قبائلی علاقے ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اور وہ کرتے ہیں، جرگوں کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ماننے بھی جاتے ہیں، ان کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ جس فیصلے کی بات ہوئی ہے تو یہ تو شریعت کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے، یعنی یہ جرگہ اور اس کے سارے لوگ وہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ جو قرآن مجید کے احکام نازل ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ گواہ نہیں لاتے، 4 گواہ نہیں لاتے، تو ان کو پھر کوڑے لگنے چاہیے۔ اچھا، جنہوں نے الزام لگایا ان کو جی کوڑے لگنے چاہیے، کوڑے لگنے چاہیے شریعت کی روح سے۔ اگر وہ واضح دیکھیں، عورت کو بڑا تحفظ ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب واقعہ افک پیش آیا اور الزام لگا، تو اس وقت تو اس معاشرے کے لیے ایک بہت ایسی بات تھی جو بالکل قابل قبول نہیں تھی، کہ ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ام المومنین پہ الزام لگا، اور باقی پوری خواتین کے لیے ایک پروٹیکشن ہو گئی، تحفظ ہو گیا قیامت تک کے لیے، کہ اب اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باقاعدہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا کوئی مرد دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے اور وہ گواہ اکٹھے کرنے چلے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یعنی اس نے یہ قانون جب بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اپنی بیوی پر یا اپنی بہن بیٹی پر، یا جیسے پہلے بھی سوالات ہوئے تھے، آپ کو شاید یاد ہو کہ عورت خود پہ الزام لگا دیتی، تو ان سب کو یعنی ہمیں بچانا ہے، معاشرے کو ان الزامات سے نکالنا ہے، شکوک و شبہات سے نکال کے ان کو علی وجہ البصیرت زندگی پہ لانا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے غلطی ہوئی جس نوعیت کی، اس کی اتنی سزائی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ بڑھ جائے۔ اور اس کیس میں خاص کر جو آپ نے پوچھا، اس میں یہ واضح بات ہے کہ آج کل تو جدید میڈیکل سائنس ہے، تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، دیگر امور ہو سکتے ہیں، تو اس سے حل کرایا جائے مسئلہ۔